السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبد الماجد فاضل طب والجراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو ادرک کے بارے میں بتاؤں گا۔ مختلف امراض میں ادرک کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اس کے علاوہ ادرک سے متعلق مختلف امراض کے نسخہ جات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ویڈیو ایک تو آپ کے لیے معلوماتی بھی ہوگی اور اس کے علاوہ مختلف امراض کے نسخہ جات بھی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، ادرک ہر گھر میں استعمال ہونے والی عام سی چیز ہے۔ جب تک یہ ہمارے کھانوں میں موجود نہ ہو تو کھانوں کا مزہ پھیکا ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانوں میں اس کا استعمال ریحی دردوں، گیس، بدہضمی وغیرہ کے لیے بھی بہت مفید رہتا ہے۔ ادرک زیادہ تر ان علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہو۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ یونانی حکماء نے صدیوں پہلے سبز ادرک کو مخصوص طریقوں سے خشک کرنے کا طریقہ رائج کیا تھا اور اس خشک ادرک کو سنڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں اس کو زنجبیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث کی کتب میں بھی ملتا ہے۔ دنیا جہان کے سب سے بڑے حکیم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریاح اور گیس کو خارج کرنے والا، بھوک بڑھانے والا اور کمر کو مضبوط بنانے والا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، سردی کا مقابلہ کرنے اور جوڑوں کے دردوں کو دور کرنے کے لیے اس کو بھون کر کھانا صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خشک ادرک یعنی سنڈ گرم خشک مزاج رکھتی ہے۔ ایک چھٹانک ادرک میں ایک روٹی کے برابر غذائیت ہوتی ہے۔ ادرک جوڑوں کی سوجن اور جوڑوں کے زہریلے فضلات کو پیشاب کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ اگر کچا ادرک آدھے سے آدھی چھٹانک تک صبح کے وقت خالی پیٹ کھا لیا جائے اور صرف چائے پی لی جائے اور ناشتے میں کچھ نہ کھایا جائے تو اس سے معدہ ہلکا ہو جاتا ہے، گیس دور ہو جاتی ہے اور منہ سے پانی کا آنا یا رطوبت منہ میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی اس سے استعمال سے چند دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سردی لگ جانے سے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر 6 ماشے سونٹ اور 6 ماشے ملٹھی کو 3 چھٹانک یا 1 کپ پانی میں جوشاندہ بنا کر استعمال کرنے سے سینے کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک نسخہ پیش کرتا ہوں۔ یہ نسخہ جسم کی سستی کو دور کرتا ہے اور جسم کو ہلکا پھلکا بنا دیتا ہے۔ جسم کی چربی کو بھی زائل کرتا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہو یا بدن کا زیادہ حصہ سن رہتا ہو، اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ معدہ کو قوی کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے اور ریشہ اور بلغم کو دور کرتا ہے۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے کہ 3 ماشے سے 1 تولہ تک ادرک کا سفوف، دار چینی، بڑی الائچی اور سبز چائے 3 ماشا کا جوشاندہ بنا کر چند دن چند ہفتے استعمال کریں۔ جن امراض کا میں نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ وہ سب دور ہو جائیں۔ بعض اوقات بدہضمی کی وجہ سے پیٹ میں درد اور دست شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے 6 ماشا بیلگری اور 6 ماشا سونٹ کو دردرا سا کوٹ کر 1 کپ پانی میں جوش دیں اور حسب ذائقہ اس میں چینی ملا کر چھان لیں اور کم از کم 3 وقت صبح و شام یا صبح دوپہر شام پی لیں۔ اس بدہضمی کی وجہ سے پیٹ کا درد اور دست دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہچکی کا مرض اگر دیر تک رہے تو بہت تکلیف اور
پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ایسی ہچکی جو کسی دوا سے نہ ختم ہوتی ہو، اس کے لیے آپ سونٹھ اور فلفل دراز، جسے مگھاں بھی کہتے ہیں، وہ 2 سے 6 ماشا لے کر اس کا سفو بنا لیں اور بکری کے دودھ کے ساتھ 2-3 دن استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہجکی دور ہو جائے گی۔ پرانی کھانسی اور دمہ کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، اس کے استعمال سے پرانی کھانسی اور دمہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے 6 ماشا کالی ہرڑ اور 6 ماشا سونٹھ کو ہلکا ہلکا سا کوٹ لیں اور 1 کپ پانی میں جوش دیں، حسب ذائقہ چینی بھی ملا لیں اور چھان کر صبح و شام استعمال کریں۔ اس نسخہ سے پرانی کھانسی اور دمہ سے راحت ملے گی۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور نسخہ کے استعمال سے جوڑوں کا درد، کمر کا درد، کولوں کا درد دور ہو جاتے ہیں۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ 1 پاؤ ادرک کا پانی لے لیں اور 1 پاؤ روغن کانجد لے لیں۔ ان دونوں کو مکس کر کے دھیمی آگ پر رکھ کر اس قدر جوش دیں کہ پانی ختم ہو جائے اور صرف روغن رہ جائے۔ اس کو اتار کر محفوظ کر لیں اور جوڑوں، کمر اور کولے کے دردوں پر اس کی کچھ ہفتہ مالش کریں۔ انشاءاللہ اس سے جوڑوں کا درد، کمر کا درد اور کولوں کا درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔